السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 27 سے شروع کرنا ہے اور انشاءاللہ آیت نمبر 35 تک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ یہاں سے اب ہم اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اس سے پہلے میں بتاتا جاؤں کہ یہ جو سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو اسلامی معاشرت کی جو اساسات ہیں اور جو بنیاد ہے وہ واضح کی جا رہی ہیں، اور اس میں جو مخاطب ہیں وہ اصلاً مسلمان ہیں۔ تو ایک جو بنیادی معاشرت کے لیے جو چیزیں ہو سکتی ہیں پاکیزہ معاشرے کے لیے وہ بتائی جا رہی ہیں، جس میں یتیموں کے بارے میں بھی ہے بیان کیے گئے، وراثت کے بارے میں رشتہ داری کی بنیاد پہ جو اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں وہ زیر بحث آئے تھے۔ اور پھر ہم نے کل والے سیشن میں یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی حرمتوں کو بھی واضح کر دیا تھا، اور اس ٹائم پہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو جو
چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، جو واقعی جن کی حرمتیں تھیں ان کو واضح کیا گیا، اور جن کے بارے میں نہیں تھیں وہ بالکل کلیئر کٹ انداز میں بیان کر دیا تھا اس کو۔ تو اب اس سے مزید آگے ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں پھر مزید ایک دو چیزیں آئیں گی جس میں جو میاں اور بیوی کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا نصیحت کی ہے کہ اس رشتے میں جو کیا حقوق ایک دوسرے پہ قائم ہوتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں، وہ بھی زیر بحث آئیں گی۔ تو اس سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں جو پچھلے اس سے سلسلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ یہ اشارہ اس طرف جا رہا ہے کہ اگر اسی پس منظر میں دیکھا جائے تو اہل کتاب کی طرف اور خاص طور پر یہود کی طرف اشارہ جا رہا ہے، جو کہ دین حق ان کے اس دین پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ اپنا جو اناد تھا اور ان کے اندر جو بغض پیدا ہو گیا تھا اس چیز کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اب ان کے اوپر کیوں ہو رہی ہیں، اور وہ اب ان خواہشات نفس کی بنیاد پر یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ لوگ اب جو سچویشن میں ہیں، جو دین حق پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ راہ راست سے ہٹ جائیں اور دور نکل جائیں۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جو کہ سمجھ لینی چاہیے کہ کبھی کبھی انسان کے اوپر جب غلبہ ہوتا ہے یا کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بعض اوقات ایسی پابندیاں بھی اپنے اوپر لگا بیٹھتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کا تقاضا نہیں کیا جاتا۔ اب اس کی اور دینی گروہوں میں یا دین پہ عمل پیرا ہونے میں تو اس میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور اس کی ایک مثال یہ بھی تھی جس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام جو جن کا لقب اسرائیل تھا، جس سے باقی ساری بنی اسرائیل جن کو جس نام سے ہم یاد کرتے ہیں، انہوں نے اپنی طبیعت کی وجہ سے کچھ چیزیں نہیں کھائیں، ان کو یوز نہیں کیا، تو ان کے بعد ان کے جو لوگ تھے جو ان کے فالوورز تھے یا ان کو ماننے والے تھے، تو انہوں نے ان کی محبت ان کے ساتھ محبت کی بنیاد پہ انہوں نے خود بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ یہ چیز بھی نہ کھائیں، جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں تھا۔ لیکن اب جب وہ پوری ایک سوسائٹی اس طرح سے کرنا شروع ہو جائے تو وہ کسی ایک موقع کے اوپر آ کر اگر کوئی انسان وہ چیز پھر کھانا بھی چاہے تو وہ اس طرح کی فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، یہ چیز تو حلال ہی نہیں ہے، یہ چیز تو حرام ہی ہے، یہ تو اس پہ تو پابندی ہے کرنے کی، در حقیقت وہ دین کا حصہ نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کو بہت زیادہ احتیاط سے لینا چاہیے کہ کون سی چیز دین کا حصہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کیا گیا، اور کیا چیزیں ہیں جو ایک طبیعت کی وجہ سے یا کچھ اس وجہ سے نہیں کھائی گئیں اور اب وہ ان کو دین کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اتنی پابندیاں نہیں ہیں جتنی تم لگا بیٹھے ہو، تم لوگ کمزور پیدا کیے گئے ہو، تو جتنی پابندیاں تم پر ہیں اتنی ہی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تم پر ان پابندیوں سے ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ اب اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا ترجمے میں علماء کے درمیان بھی اختلاف ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کا یہاں نہیں کہا گیا۔ ایک اور عالم جس پہ میرا رجحان انہی کی طرف ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اس کا میں ریزن بھی بتا دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلی جو مطالبہ کیا گیا ہے کہ مال باطل طریقوں سے نہیں کھانا، ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے، یہ بنیاد بنی ہے۔ اس کے بعد کہ جس میں پھر معاشی معاملات سے متعلق جو حرمتیں پھر واضح کی گئی ہیں، جس کے اندر پھر رشوت، چوری، غصب، سود، جوا، غلط بیانی کر کے، غبن کر کے، خیانت کر کے جو مال کھایا جاتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا، اور یہ وہ بنیاد ہے اس کے پیچھے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا۔
اب وہ طریقے ٹھیک ہیں جو عدل انصاف پہ ہوں، معروف ہوں، دیانت اور سچائی کے مطابق ہوں، تو وہ چیزیں ٹھیک ہیں، تو آپس میں لین دین جب کرتے ہو تو وہ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن باطل طریقے سے کھانے کا نہیں کرنا۔ اور پھر ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے کی وجہ کیا بنی کہ اس کے پیچھے مال کی صورت میں یہ چیز ہو جاتی ہے کہ جب ان دونوں میں بہت گہرا رشتہ ہے، مال کی جو حرص ہے اور اس کا جو حصول ہے، اس کے جب انسان اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے تو وہ جو جائز اور ناجائز طریقے ہیں ان کی تمیز اٹھتی جاتی ہے پھر ان کے درمیان، اور جب وہ جائز اور ناجائز طریقوں کی تمیز اٹھ جاتی ہے مال کی حرص کے لیے، تو یہ بیماری لوگوں کو پھر اس طرح سے اندھا کر دیتی ہے کہ وہ پھر قتل و خون کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور یہ جو جب کہا جاتا ہے زر اور زمین کے جو جھگڑے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اور ہماری اپنی فیملی میں اکثر اوقات اس طرح والی چیزیں ہو جاتی ہیں، ہماری دور کی ایک فیملی میں یہی چیز کہ زمین کے جھگڑے ہوئے، قبضہ ہوا، کسی کا مال باطل طریقے سے کھایا جا رہا ہے، جھگڑا ہو گیا، اور وہ جھگڑا وہ ہوا تو اب وہ فائرنگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کسی کی جان چلی جاتی ہے۔ تو یہ مال اور کسی کو قتل کرنا، یہ آپس میں ان کا اس طرح سے قریبی تعلق ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کیا گیا کہ اللہ تو تم پر مہربان ہے، تمہاری طرف سے کیا ہونا چاہیے کہ مال باطل طریقے سے نہیں کھانا، ایک دوسرے کے رضامندی کے ساتھ لین دین کرو، اور اس طرح کی کام نہ کرو جس میں یہ چوری، غصب، سود، رشوت اور جو بھی باطل طریقے ہیں ان سے کسی کا مال ہڑپ کرو۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور یہی وہ والی بات ہے کہ اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ اکثر اوقات ہم جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، تو رحیم و کریم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام نہیں کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کی پابندی کا حکم دیا ہے تو جو اب اس کی احکامات کی پابندی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں جھونک دے، اور اس کے باوجود کہ وہ رحمت وہ ہیں کہ رحیم و کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، رحمت کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مشکل کام نہیں ہے کہ ظالموں کو اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو اور ان کو آگ میں جھونکے۔ اور نصیحت آگے کیا کر دی، اگر تم ان بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا، جس میں ایک بڑا گناہ یہ اوپر مال باطل طریقے سے کھانے کی بات کی گئی ہے، تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور یہ بڑے بڑے جو وہ ہیں جن کو ہم گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کے نام سے کہتے ہیں، اور سورہ جو بنی اسرائیل ہے جب وہ آئے گی تو اس میں پڑھیں گے، تو اس میں جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اس میں 10 بڑے گناہ، اور ان 10 میں سے بھی جو 3 سب سے بڑے گناہ ہیں اس میں شرک ہے، کسی کو ناحق قتل کر دینا، اور زنا والے جو معاملات ہیں یہ سب سے بڑے گناہوں میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اور جو بڑے گناہ ہیں، ناحق مال کھانا ہے، غبن کرنا ہے، ظلم و عدوان ہے، یہ والی ساری چیزیں ہیں۔ تو ان ان سے اگر بچتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ جو چھوٹے موٹے گناہ بندے سے کبھی غفلت میں ہو جاتے ہیں، نادانستگی میں ہو جاتے ہیں، کوئی چھوٹی موٹی اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ تمہارے اس حساب سے نکال دوں گا، وہ معاف کر دوں گا، اور معاف کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پھر جنت میں داخل کیا جا سکتا ہے، اور اس کو پھر اشارہ کر دیا کہ بھائی عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو، جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کی فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور یہاں سے وہ والی بات سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جس کی بنیاد سمجھ لینا، جو مرد و عورت کے درمیان شروع سے ہی، مغربی معاشرہ لے لیں، مشرقی معاشرہ لے لیں، کوئی بھی معاشرہ لے لیں،
تو اس میں ایک جو مرد و عورت کے درمیان مقابلے کسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو برتر قرار دینے یا ایک دوسرے کے درمیان جو مقابلے بازی والی جو چیز آ جاتی ہے، اس بات کو بنیاد سے کلیئر کیا جا رہا ہے کہ وہ بات بنیاد میں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر وہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک دوسرے کو کچھ چیزوں پر ترجیح دی ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو جد و جہد ہے اور جو اصل میدان ہے، اس میں جو خلقی اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے پیدا کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کسی کو کسی چیز میں برتری دے دی جائے، کسی کو ذہنی طور پہ ایسا پیدا کر دیا کہ اس کا ذہن تھوڑا تیز ہے، اس کو مشکل چیزیں زیادہ اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہیں۔ کسی کو معاشی طور پہ ایک برتری دے دی ہوئی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مال میں سے اپنی چیزوں میں سے زیادہ حصہ دے دیا، اس کے پاس مال زیادہ ہے باقیوں کی نسبت، اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ترجیح دے دی اس بارے میں۔ کسی کو معاشرتی برتری کا بنا دیا، کسی کو ایسے ہی خاندان میں پیدا کر دیا، کسی کو اس مرتبے پہ پہنچا دیا جس میں اس کو ایک معاشرتی طور پہ برتری حاصل کی ہے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دی ہیں جس میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ اب مرد و عورت میں یہی معاملہ ہے کہ ان میں سے ایک کو کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ نے برتری دی ہے اور عورت کو کچھ دوسرے معاملات ہیں اس میں برتری دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پہ برتری دی ہے تو ان میں آپس میں ایک دوسرے سے نہ کمپیریزن کرو اور نہ ایک دوسرے کی ان چیزوں کی تمنا کرو کہ مجھے کیوں نہیں دیا یا میرے ساتھ کیوں نہیں دیا۔ جو چیز دی گئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو مقابلے کا میدان ہے، وہ مقابلے کا میدان یہ ہے کہ جس میں تم نیکی اور تقوی اور عبادت اور ریاضت اور علم و اخلاق ہے، جس کے درمیان پھر تم اپنا کمپیریزن کرو، اس کے اندر تم برتری حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ کون کتنا زیادہ نیک ہوتا ہے، کون کتنی زیادہ عبادت کرتا ہے، کون کتنا اخلاق میں علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے اس کے کہ مرد و عورت میں آپس میں تصادم کرو، ایک دوسرے کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں ایک دوسرے کے اوپر دی ہیں اس کی تمنا کرو۔ اس چیز میں مقابلے کے میدان میں اگر آنا ہے تو یہ میدان ہے جس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اس کو جگہ جگہ یہ بیان کیا کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، علم حاصل اس طرح سے کرو کہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں پیدا کیا ہے اور اصل مقابلہ کس چیز میں ہو رہا ہے اور کس چیز میں زیادہ ثواب ہوگا، کون تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کوئی مرد و عورت کے حساب سے کسی چیز کو کسی ایک چیز پر فضیلت حاصل نہیں ہے، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہوا تھا۔ تو یہ میدان ہے جس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اس میں آگے بڑھنے پہ کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مرد اگر اس میں آگے بڑھے گا تو اس کو اپنی جد و جہد کا پھل ملے گا، عورت اگر آگے بڑھے گی اور زیادہ نیک اور زیادہ ریاضت اور زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرے گی، زیادہ اپنے ایمان کو آگے کرے گی، زیادہ صبر کرے گی، زیادہ اس طرح کی چیزیں کرے گی، تو وہ اپنی اس چیز کا اپنے اعمال کا صلہ پائے گی۔ اب اس میں کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، کوئی آزاد ہے، کوئی غلام ہے، کوئی شریف ہے، کوئی وضیع ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی بینا ہے، کوئی نابینا ہے، سب کے لیے یہ والا میدان کھلا ہوا ہے۔ تو تمنا یہ کرو کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک ہوں، میں زیادہ سے زیادہ تقوی حاصل کروں، اور یہ چیز ہے، اس میں اگر فضیلت کی خواہش ہو اور اس میں پھر مقابلہ کرے، اس میں خدا کا فضل حاصل کرے، خدا کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلے اور اپنی محنت اور اپنی ایفرٹ اور اپنی باقی ساری چیزیں ان میں صرف نہ کرے کہ وہ اب مرد و عورت میں مقابلہ ہو رہا ہے، میاں بیوی میں مقابلہ ہو رہا ہے، باقی ان چیزوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، اور ساری زندگی اسی چیزوں میں پڑ کے، اور میں اپنے لحاظ سے سوچوں کہ میں اپنی اس چیز میں دیکھوں تو ہمارے بچوں میں ابھی سے وہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو رہی ہیں جس میں وہ کمپیریزن شروع ہو رہا ہے کہ بیٹے زیادہ اچھے ہیں یا بیٹیاں زیادہ اچھی ہیں، بیٹوں کے ساتھ اس طرح سے سلوک ہے، بیٹیوں کے ساتھ، بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ تو یہ شروع ہی سے اس چیز کی طرف اپنی اولاد کو بھی توجہ دلانا کہ تم اگر بیٹی یا عورت یا اس طرح سے پیدا کی گئی ہو تو اللہ نے پیدا کیا،
اور اللہ کی اس کے پیچھے کیا مصلحت تھی، اللہ نے تمہیں کیا فضیلت دی، کن چیزوں میں تمہیں برتری دی، اس کی طرف توجہ کرو، اور مقابلہ کرنا ہے تو اس میدان میں آ کے مقابلہ کرو کہ کون زیادہ نیک ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ان چیزوں پہ کمپیئر کرنے بیٹھ جائیں کہ ایک مرد ہے ایک عورت ہے یا اس طرح کی چیزوں پہ۔ اور ہم نے ہر اس طرقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اور اسی سے آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے پہلے جو ہم نے وراثت والی چیز پڑھی تھی کہ تو جو مردوں کا اور عورتوں کے جو فضیلتیں دی ہیں اس میں رشتہ داری کی بنیاد پہ وراثت کے جو حصے بیان ہوئے ہیں وہ پوری ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت کر دی، اور اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ اب وہ رشتہ داری کی بنیاد پہ جو والدین اور رشتہ دار جو چھوڑیں گے اس کے ترکے خدا نے مقرر کر دیے ہیں، لیکن اب جن کے ساتھ تمہارے عہد و پیمان ہے، جن کے بارے میں وصیت کی گئی ہے، فار ایگزامپل جن کے ساتھ تم نے کہا ہے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا یا میں اتنا لکھ کے جاؤں گا یا میں کسی کو امانت دے کے گئے کہ اس کو اتنا دے دینا، تو پھر اس کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ دے دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اب اس کے بعد دو آیات ہیں جن کے اوپر اب میاں اور بیوی کے جو تعلقات اور وہ چیزیں تھیں اور ان میں کیا وہ بیان کیا گیا، تو اس میں اب وقت بہت زیادہ نہیں ہے تو میں وہ ڈفرنس نہیں بتا سکتا کہ اب ابو العالی مودودی صاحب نے جو الفاظ کا چناؤ اور جس طرح سے ٹرانسلیشن کی ہے، اور اس میں پھر جو میرا رجحان ایک اور طرف ہے، تو اس میں الفاظ کے چناؤ پہ تو میں اس پہ ڈائریکٹ میں دوسرے والے پہ چلا جاتا ہوں کیونکہ اس پہ پھر سمجھانے میں مجھے آسانی ہوگی اور جو پورا کانسیپٹ ہے وہ میں بتا سکتا ہوں۔ اب اس میں جو 34 اور 35 نمبر آیت ہے اس میں خاص طور پر اب جو شوہر اور بیوی کے جو معاملات ہیں ان میں کیا کیا تقاضا کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق مرد عورتوں کے سربراہ بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے، اور اسی اصول پر تم کو حق دیا گیا ہے کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں سزا دو، پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اب ایک تو یہ چیز ہے کہ اس کو ہم سرسری طور پہ پڑھیں، اور ایک وہ چیز ہے کہ اب اس کی گہرائی میں جائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی نصیحت کی ہے اور کیا بیان کیا ہے، تو اس کی تھوڑی سی میں پہلے ایک تمہید باندھ دوں تاکہ آپ کو وہ پورا کانسیپٹ سمجھ آ جائے کہ بنیادی طور پہ چل کیا رہا ہے اور کیا بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے اور کیوں کی جا رہی ہے۔ تو بنیادی بات کو میں لوں تو بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا ہی کیوں کیا، اس دنیا کو بنایا ہی کیوں، کہ اللہ تعالیٰ رحمت العالمین تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک جنت بنائی اور اس جنت میں یہ ایک سکیم بنائی کہ اس کے اندر میں پاکیزہ لوگوں کو داخل کروں گا، اور اس جنت میں ڈالنے سے پہلے میں ایک عارضی دنیا بناؤں گا اور اس دنیا میں ایک مخلوق پیدا کروں گا جس کو انسان ایک مخلوق ہے تو ان کو میں پیدا کروں اور اس میں ایک امتحان سے گزاروں، اور اس امتحان میں سے گزر کے جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے، جو اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ رکھیں گے، ان کو میں اس جنت میں داخل کروں گا۔ یہ بنیادی طور پہ اللہ کی اسکیم تھی، اور پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اب تخلیق کرنا ہے تو اس کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انسانوں کو درختوں پہ اگا دیا جائے، جس طرح سے فروٹ وغیرہ اگتے ہیں، باقی درخت اگ رہے ہیں، کہ مٹی کے پیٹ سے اگر کوئی چیز نکل سکتی ہے، جو پہلے انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ مٹی کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا تھا، تو اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا طریقہ اختیار کیا کہ نہیں، یہی جو انسان ہے
ان کو اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشے گا کہ انہی کے اندر سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پیدا کرے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو یہ فضیلت بخشی، یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کی جو مخلوق ہے ان کے پیٹوں میں سے نکل کے آئے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان رکھنے کے لیے، برپا کرنے کے لیے کیا کیا کہ یہ جو ناتواں مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو ایک بچے کی صورت میں ایک پیدا ہوگی، تو اس کے لیے ایک پورا خاندان کا ادارہ چاہیے، ایک پورا رب چاہیے جس میں اس کی تعلیم و تربیت، اس کے کھانے پینے، اس کی جو ساری چیزیں ہیں وہ پیدا کی جائیں۔ اور اس میں ان عالم نے بہت پیاری بات کی تھی کہ ہم لوگ، ہماری زندگی گزر جاتی ہے دیکھتے اور ڈسکشن کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مرد کے ساتھ کھڑا ہوا ہے یا اللہ تعالیٰ عورتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو اور قرآن اگر غور سے پڑھا جائے تو یہ صاف کھول کے بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے جو ناتواں بچہ ان دونوں کے ذمے لگایا گیا اور ان کے وجہ سے اس دنیا میں لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے اور اس بچے کی پرورش کے لیے ایک پورا خاندان کا ادارہ وجود میں لائے۔ اس میں انہوں نے نکاح کی بات کی کہ یہ نکاح ہوگا، تم ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا معاہدہ کرو گے، اور اس معاہدہ کرو گے تو ایک ادارہ وجود میں آئے گا۔ اب وہ ایک ادارہ موجود میں آئے گا تو اس کا ایک بنیادی تقاضا ہے، جس طرح سے کوئی بھی ادارہ ہو، دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی ریاست ہو، اس میں ایک سربراہ چاہیے ہوتا ہے، اس میں ایک سربراہ چاہیے۔ تو اب ایک سربراہ میں کسی کو بھی اختیار دیا جا سکتا تھا، اس میں مرد کو بھی اختیار دیا جا سکتا تھا، اس میں عورت کو بھی اختیار دیا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ خلقی انداز میں جس سٹرکچر کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں مردوں کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ جن کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ تمہیں سربراہ بنایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی فوراً پھر یہ بات بھی کر دی کہ اب نان و نفقہ کی اور مال خرچ کرنے کی، اب ساری زندگی یہ جو اب ادارہ بنا ہے اس میں عورتوں کی اور بچوں کی یہ ساری جو اب ضروریات ہیں، اس میں جو کفالت کرنی ہے، اس میں جو حفاظت کرنی ہے، اس میں تولیت کرنی ہے، اس میں نگرانی کرنی ہے، یہ ذمہ داری اب تم پر سونپ دی گئی ہے۔ اب اس میں جو لفظ بھی استعمال کیا گیا وہ کس چیز کا کیا گیا؟ سربراہ بنایا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں فضیلت دی گئی ہے، سربراہ بنایا گیا ہے۔ اور سربراہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے کہ باس بنا دیا گیا، جس کو آج کل کے الفاظ میں استعمال کروں کہ اب میں حکم چلاؤں گا اور میرے سارے حکموں کی پیروی کی جائے گی۔ سربراہ بنایا گیا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ یہ جو اب ادارہ بنا ہے اس کو تم نے آگے لے کے جانا ہے۔ اب تم نے ان کی سارے خرچے کی، ان کے رہنے کی، ان کے کھانے پینے کی، ان کے پہننے کی، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کی سب چیزوں کی تم نے ذمہ داری لی ہے۔ اس میں کسی قسم کا اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو پھر یہ تمہارے اوپر بات آئے گی کہ تم اس خاندان کے سربراہ تھے اور اس میں خرابی پیدا ہوئی ہے تو تمہیں سب سے پہلے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو کہ اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ اور ہمارے اس میں کمپنی میں بھی وہ بھی ایک ادارہ ہے اور اس پہ بھی یہی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے یہ جملہ یہی کہا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از مینجمنٹس فالٹ، کہ ساری غلطی اس مینجمنٹ کی ہے، لیڈر کی ہے، جو مرضی ہو جائے، کاروبار نہیں چلا، آگے نہیں گیا، پروڈکٹ سیل نہیں ہوا، جو اندر امپلائیز کام کر رہے تھے انہوں نے کوئی غلط کام کر لی ہے، انہوں نے اپنی پرفارمنس نہیں دی، لیکن ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی؟ جو اس کو لیڈ کر رہا ہے، جو اس کا لیڈر ہے، جو اس کا سربراہ ہے، وہ ذمہ دار ہے کہ وہ اس کو صحیح طرح سے لے کے آگے نہیں چلا۔ تو اس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہ جو خلقی صفات تھیں ان کو دیکھتے ہوئے مرد کو بنا دیا کہ سربراہ، تم نے اب اس یونٹ کو لے کے چلنا ہے اور تم نے وہ ساری چیزیں، اور وجہ ایک ساتھ بتا دی کیونکہ تم اپنا مال خرچ کرو گے اور تم نے اپنی ساری زندگی اب عید کر دیا، جب تک نکاح کے اس میں بندھے ہوئے ہو تم نے اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرنا ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اور وہ کرنے کے بعد پھر عورتوں کی طرف، جو بیویوں کی طرف جب توجہ ہوئی تو ان کے ساتھ پھر یہ کیا تقاضا کیا گیا کہ نیک عورتیں جو ہوں گی، اب جو صالح عورتیں ہوں گی وہ کیا کریں گی؟ وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوں گی،
وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے کہ جہاں سمجھ لینا وہ بہت ضروری ہے کہ اب ایک سربراہ دینے کے بعد اب یہ جو خاندان کا نظم چلانا ہے، اس کی صلاح و فلاح کو ساتھ قائم رکھنے کے لیے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے تقاضا کیا ہے وہ کیا ہے کہ ایک وہ اپنے شوہروں کے ساتھ موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کریں گی، اور دوسرا یہ کہ شوہر کے رازوں اور اس کی عزت ناموس کی حفاظت کریں گی۔ اب پہلی چیز تو اس کی تو محتاج نہیں ہے اس وضاحت کی کہ نظم اگر کسی ادارے کا چلانا ہو، اب وہ ریاست ہو یا وہ کمپنی ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، تو جو موافقت ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، جو بھی رولز بنائے جاتے ہیں، جو چیزیں ایک طے کی جاتی ہیں، اس کے اوپر اگر وہ موافقت نہیں ہوتی سربراہ کے ساتھ تو پھر وہ ادارہ چل ہی نہیں سکتا۔ تو پھر جب یہ چل ہی نہیں سکتا تو اس لیے وہ فطرت کے خلاف ہے، وہ نظم فطرت کے خلاف ہے، اسے نہ مانا جائے تو پھر وہ نظم نہیں ہوگا، وہ پھر ایک انتشار کا سا معاملہ ہوگا اور وہ پھر ادارہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور دوسری چیز کی کیا کی ہے کہ اب وہ رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور ساتھ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی ہے کہ وہ کیوں رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ بھی رازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ چاہے ہمارے جو دل و دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے، باتیں چل رہی ہوتی ہیں یا ہم پیٹھ پیچھے جو کوئی کام کرتے ہیں، اللہ وہ اس ساری دنیا کے سامنے وہ راز سارے ہمارے افشا کر دے تو ہم کہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی ہے اور پھر ساتھ بیویوں کو بتائی ہے کہ تم اگر صالح بیوی بنتے ہو تو یہ والا کام جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے تم وہ والا کام کرو گی کہ اپنے شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرو گی، اور اس وجہ سے کرو گی کیونکہ یہ اس ادارے کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ تم شوہروں کے رازوں کی حفاظت کرو گی۔ اور یہ اب اس میں امین احسن اصلاحی، امام امین احسن اصلاحی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو عورت کی اور مرد کے درمیان جو رازوں کی امانت داری کا مسئلہ وہ اتنا اہمیت رکھنے والا کیوں ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے قدرتی امین ہیں، اور بالخصوص عورتوں کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ مرد کے محاسن و معائب، اس کا گھر در، اس کا جو اموال املاک، اس کی جو عزت اور ناموس، ہر چیز کی ایسی رازدان ہوتی ہیں کہ اگر وہ بھی اسی طرح پردہ چاک کرنے پہ آ جائیں تو مرد بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس صفت کا بہت خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ اس چیز سے یہ مقصود ہے کہ یہ صفت اللہ کی صفت کا ایک پرتو ہے، اور اللہ نے خدا نے بھی اپنے بندوں اور بندیوں کے رازوں کی حفاظت فرمائی ہے، ورنہ وہ بھی لوگوں کا پردہ چاک کرنے پہ آ جاتا تو کون ہے جو کہیں منہ دکھانے کے قابل رہ جاتا۔ تو پھر قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ اب صالح بیویوں کا بھی یہی رویہ ہوتا ہے، اور اس پہ یہ بات آپ سے آپ نکلتی ہے کہ پھر جو عورتیں سرکشی اور تمرد اختیار کریں گی یا گھر کے راز دوسروں پر افشا کرتی پھریں گی، وہ خدا کی نگاہ میں پھر ہرگز صالحات میں سے نہیں ہوں گی، وہ پھر نیک اور پاکیزہ بیویوں میں سے نہیں ہوں گی، جو پھر گھر کے جو معاملات ہیں، مردوں کے معاملات ہیں اور گھر کی جو باتیں ہیں وہ باہر جا کے افشا کرتی پھریں گی جو گھر کے راز ہیں۔ تو یہاں تک جب بات ہو گئی تو اب اس کے بعد بھی ایک یہ چیز سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اس چیز کو بھی لوگوں نے نہ سمجھنے کی بنیاد پر بہت اچھالا ہے اور اس میں یہ چیزیں مشہور کر دی ہیں کہ جی مردوں کو یا شوہروں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مارنے کی اجازت دی ہوئی، اور یہاں پہ بنیادی بات کیا کی جا رہی ہے اس کو سمجھے بغیر کہ کس طرح کی بات کی جا رہی تھی اور اس کا پس منظر کیا تھا، اور وہ کیا ہے، جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو۔ اب یہ جو سرکشی کا لفظ استعمال کیا گیا اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ سرکشی ہوتی کیا ہے۔ سرکشی بنیادی طور پہ اب وہ بغاوت ہوتی ہے کہ ایک ادارہ بنا، آپ ریاست کے سطح پہ دیکھ لیں، آپ کسی ادارے کی سطح پہ دیکھ لیں کہ اس ریاست کے جو باشندے ہیں اب وہ تیار ہو جائیں کہ اب وہ بغاوت کر رہے ہیں اور اب وہ ریاست کی چیز کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور وہ سرکشی اختیار کر رہے ہیں۔
وہ ریاست کے شہری بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی کمپنی کے اندر کام کرنے والے، کسی ادارے کے اندر کام کرنے والے، کوئی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس پہ بغاوت پہ اتر آئیں. اور پھر اسی طرح سے جو خاندان کا ادارہ بنا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ جس طرح نصیحت کی کہ میں مردوں کو یہ نان نفقے کی رسپانسبلٹی دے رہا ہوں اور سربراہ دے رہا ہوں، اور اب عورتیں ہیں وہ اس سچویشن کی طرف جا رہی ہیں کہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ سرکشی اختیار کریں. اس سے ہرگز ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا ہے. کسی چیز پہ ایک بات کی جا رہی ہے کہ بھئی میری رائے کے مطابق یہ ٹھیک ہے، میری رائے کے مطابق یہ ٹھیک ہے، اس طرح کی بات یہاں پہ ہو ہی نہیں رہی. وہ کوئی چھوٹی موٹی کمزوری، کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی یا غفلت یا کوئی بے پرواہی یا اپنے ذوق اور اپنے شخصیت کے اظہار کے لیے کوئی فطری خواہش کا اظہار، اس کی بالکل بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اب شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا گیا، شوہر کی حیثیت کو ہی چیلنج کر دیا گیا ہے کہ اب اس ادارے میں شوہر کی حیثیت کو مانا ہی نہیں جا رہا، اور یہ اندیشہ پیدا ہو گیا ہوگا. تو اب جب شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا گیا ہے تو بالکل سادگی اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا سٹیپ پھر شوہر کو یا مرد کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اب تو وہ چیز رہی نہیں، اب تو وہ ادارہ رہا ہی نہیں، اب اس کو وہ مانا ہی نہیں جا رہا، تو پھر یہ ادارہ ختم کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً بتایا گیا کہ نہیں، یہ بتدریج سٹیپس اٹھائے جائیں گے، کیونکہ خاندان کے اس ادارے کو ختم کرنا یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ بات ہے اللہ کے نزدیک. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فوراً یہ کہا ہے کہ نہیں، پہلے ہی کرو. سرکشی کا اندیشہ بھی پیدا ہو گیا، اس نے تمہیں چیلنج کر دیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب وہ باہر کی راہ نظر آ گئی ہے، کوئی عزت اور ناموس کا معاملہ ہو گیا، کوئی عورت اپنی عصمت کا بھی خیال نہیں کر رہی، کوئی اس طرح کے بھی معاملات ہو گئے ہوئے ہیں اور یہ سرکشی والا کام ہو گیا ہوا ہے. تو پھر کیا چیز کہی جا رہی ہے کہ نہیں، پھر بھی ان کو نصیحت کرو. پہلا سٹیپ، اور یہ پورے قرآن میں جب ہم پڑھتے جائیں گے تو یہ بتدریج والا جو سٹیپ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے. ہر پہلو میں واضح آتا ہے کہ نہیں، اب وہ کام شروع بھی ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہی میں ہی ان کو نصیحت کرو، آرام سے بیٹھو، پیار محبت سے بات کرو، ان کو واضح کرنے کی کوشش کرو کہ یہ چیزیں صحیح سمت میں نہیں جا رہی، ان کو نصیحت کرو سرکشی کے معاملے میں. پھر دوسرے سٹیپ پہ بات سادی نصیحت میں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں، سمجھانے بجھانے میں، آپس میں کرنے سے نہیں چیز ہو رہی. تو پھر کیا کہ پھر اب آپ علیحدگی اختیار کر دیں، اب ان کے بستروں سے تنہا چھوڑ دیں، اور اس طرح کا جو بے تکلفانہ قسم کا جو ایک میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے وہ ختم کر دیا جائے. اور یعنی کہ ایک اشارہ دینے کے لیے کہ اب رویے میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو انتہائی کوئی غیر معمولی قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں. تو وہ چیز اختیار کر لی جائے. اور ظاہری سی بات ہے اس میں کسی خاص قسم کا کوئی وہ نہیں بتایا گیا کہ کتنا پیریڈ، اب وہ 2 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، 2 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، 3 ہفتے بھی ہو سکتے ہیں، 4 مہینے، 5 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، کہ اب آپ علیحدگی اختیار کر لیں، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، آپس میں بے تکلفانہ وہ رویہ ختم کر دیں، تاکہ حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو کہ اس سے پہلے کہ آپ ایک ایکسٹریم سٹیپ کو پہنچیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حالات اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور بات پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتی. نصیحت بھی کر دی، علیحدگی بھی اختیار کر لی، بے تکلفانہ معاملات بھی ایک دوسرے کے ساتھ ختم کر دیے، اور پھر بھی نہیں مانے، تو پھر بھی انسان کے دماغ میں پھر پہلی بات یہی آتی ہے کہ نہیں، اب پھر کیا کیا جائے، پھر اب خاندان کا ادارہ ختم کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، علیحدگی کو پرماننٹ کر دیا جائے. تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر کہا گیا کہ ایک اگر ان کے درمیان کوئی اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی ہے تو ہلکی پھلکی سی کوئی سزا بھی دے سکتے ہو، تو وہ بھی دے کے دیکھ لو کہ شاید وہ چیز ٹھیک ہو جائے. شاید وہ اگر کوئی اس طرح کے معاملات غلط سائڈ پہ جا رہے ہیں تو ایک دم جھٹکا لگے اور بندے کو احساس ہو جائے کہ وہ کیا کرتا پھر رہے ہیں، اور عورتوں کو یا بیویوں کو اس چیز کا احساس ہو جائے تو وہ تھوڑا سا وہ بھی کر کے دیکھ لو. اور اس میں بھی وہ یہ والی معاملات اس طرح کی بات کی گئی ہیں جس کے اندر سے ایک شفیق استاد جو ہے اپنے شاگرد کے ساتھ کو کس قسم کی چیز کرے گا، اگر والدین ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ کس قسم کے کوئی رویہ اختیار کریں گے اگر بچے سرکشی پہ اتر آتے ہیں،
یا شاگرد اگر استاد کے خلاف سرکشی پہ اتر آتے ہیں تو وہ جو تھوڑا بہت بندہ اس ٹائم ان کو کوئی سزا دے سکتا ہے، تو اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ بیوی اور میاں کے درمیان جو تعلق ہے اس میں بھی اگر اس طرح کی نہج تک بات پہنچ گئی ہے تو سزا ہو سکتی ہے۔ اور اس میں پھر ان عالم کی یہ بھی رائے تھی کہ اگر معاشرے میں یہ چیز بہت غلط استعمال کی جا رہی ہے تو اس میں پھر ریاست بھی آ سکتی ہے، اور ریاست اس چیز کو ختم کر کے اپنے ہاتھ میں بھی لے سکتی ہے کہ اب ریاست بھی سزا دے دے، ریاست دیکھے کہ انصاف کا تقاضا کیا ہے، اگر کوئی سزا دینے سے یا کچھ کرنے سے شوہر کے ہاتھ سے یہ چیز لے لی جائے، اگر اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور وہ ریاست اس طرح کا کام کر لے تو وہ بھی کر کے دیکھ سکتی ہے۔ اگر وہ تمہاری بات ماننے لگے، پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں، 3 سٹیپ بتائے گئے کہ اندر ہی اندر اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیز کرنے کی کوشش کرو۔ اگر پھر وہ تمہاری بات ماننے لگے تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، کہ وقتی طور پہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تھا، کوئی اندیشہ ہو گیا تھا، تم نے نصیحت کی، تم نے علیحدگی اختیار کی، تو تم نے ان کو ہلکی پھلکی اس طرح کی سزا دینے کی کوشش کی اور معاملہ ٹھیک ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے، اور وہ پھر بات ٹھیک ہو گئی، ادارہ پھر ٹھیک سے چلنے لگ گیا، فوراً سے پہلے پھر بات کی ہے کہ اب ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو۔ اب یہ نہیں کہ ساری زندگی پھر تم اسی چیز کو لے کے بیٹھے رہو اور تانے دیتے رہو اور یہ کہتے رہو کہ تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، پھر تم نے الزام کی راہ نہ ڈھونڈو۔ کیوں؟ بے شک اللہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیشہ اللہ جب اپنی خصوصیات اینڈ پہ جو بھی اس طرح کی آیات کے بعد میں بتاتے ہیں، اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک میسج چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں میسج میں ہی ایک بنیادی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ ہی ہے۔ اگر عورت نے موافقت کا رویہ اختیار کرنے کے بعد سرکشی پہ اتر آئے اور وہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر جب یہ چیزیں ہو گئیں اور وہ کرنے کے بعد اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو پھر یہ یاد رکھو اللہ سب سے بلند ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اپنے آپ کو پھر وہ چیز نہ سمجھنے بیٹھ جانا کہ تم ٹھیک تھے اور اس کی طرف سے غلطی تھی تو تم اپنے آپ کو اس مقام تک لے جاؤ۔ یہ یاد رکھو کہ اللہ بڑا ہے اور اللہ بہت بلند ہے اور وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آخری آیت ہے، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو اور تم لوگ میاں اور بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ محسوس کرو تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کر دو۔ اس سے توقع ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ بنیادی بات کی گئی، حقوق اور وہ پورا کانسیپٹ واضح کیا گیا، ادارے میں خرابی کہیں سے پیدا ہو رہی ہے وہ چیزیں بنیادی طور پہ ڈسکس کر لیں کہ یہ چیزیں اختیار کر لو، اور پھر بھی یہ سچویشن ہو گئی کہ نہیں، معاملات پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہے، معاملات پھر بھی نہیں ٹھیک ہو رہے، تو پھر مرد اب شوہر کے اس میں سارے جتن کرنے کے بعد بھی اگر اس سرکشی پہ قابو نہیں پا سکا جو اوپر سارے بیان ہوئے ہیں، تو اب اس کے صاف معنی یہی ہیں کہ اب رشتے کو قائم رکھنا آسان نہیں رہا۔ لیکن اس موقع پہ بھی اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بیوی کو طلاق دے کے جان چھڑا لے، اس موقع تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے یہ والی چیز۔ چنانچہ پھر ایک اصلاح و احوال کے لیے ایک اور تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ اب جو میاں بیوی کے جو خاندان ہے، جو قبیلہ ہے، جو برادری ہے، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے جو خیر خواہ ہیں، خیر خواہ یعنی کہ وہ اس رشتے کو جڑا ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، تو اب میاں بیوی کے ہاتھ سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے، تو اب بڑے لوگ اس بات میں آئیں، ان چیزوں میں پڑھیں۔ ایک جو اس طرح کی چیز کو ٹھیک کرنے والا جو خیر خواہ ہے وہ عورت کی طرف سے، عورت کے خاندان عورت کے میں سے آ جائے، اور ایک جو ہے وہ مرد کے خاندان میں سے آ جائے، اور وہ آگے بڑھیں اور وہ اپنے اثر رسوخ سے کام لیں اور معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی چیز بھی بتا دی کہ اب اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ پہلے سے ہی گارنٹی دے رہے ہیں اس چیز کی کہ اللہ کا جو اذن ہے، اللہ کی جو توفیق ہے، اگر وہ دونوں میاں بیوی صلح کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور بڑے اب انوالو ہو گئے ہیں، تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ یہ اللہ نے پہلے سے ہی اپنی پھر بات بتا دی ہے۔ اور کیوں پیدا کر دے گا؟ بے شک اللہ علیم و خبیر ہے، کہ اللہ کا علم سب پہ حاوی ہے، اور اللہ جتنا علیم و خبیر ہے اتنا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم سب کو ایک دوسرے کے سامنے پیش نظر رہنی چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک دفعہ ہم اب ان ساری آیات کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہاں، اللہ تو تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو یا دوسرے عالم کے نزدیک ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابل میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور ہم نے ہر اس طرقے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں۔ اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق مرد عورتوں کے سربراہ بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے۔ اور اسی اصول پر تم کو حق دیا گیا ہے کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو، اور ان کے بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو اور تم لوگ میاں اور بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ محسوس کرو تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کر دو۔ اس سے توقع ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو صحیح طرح سے سمجھنے اور ان کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کے بیان کیے ہیں۔ آمین۔ یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔